اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب بھیڑو تم کافروں سے میدان جنگ میں تو مت پھیرو ان سے پیٹھ، اور جو کوئی ان سے پھیرے پیٹھ اس دن مگر یہ کہ ہنر کرتا ہو لڑائی کا یا جا ملتا ہو فوج میں، سو وہ پھر اللہ کا غضب لے کر، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، جب تم کافروں سے جہاد میں دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا، یعنی جہاد سے مت بھاگنا، اور جو شخص ان سے اس موقع پر یعنی مقابلے کے وقت پشت پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پیترا بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو، وہ مستثنی ہے۔ باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ مسائل و معارف۔ آیات مذکورہ کی 2 آیتوں میں اسلام کا ایک جنگی قانون بتلایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں لفظ زحف سے مراد دونوں لشکروں کا مقابلہ اور اختلاط ہے، یعنی یہ ہے کہ ایسی جنگ چھڑ جانے کے بعد پشت پھیرنا اور میدان سے بھاگنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ دوسری آیت میں اس حکم سے ایک استثناء کا ذکر اور ناجائز طور پر بھاگنے والوں کے عذاب شدید کا بیان ہے۔ استثناء 2 حالتوں کا ہے، یعنی جنگ کے وقت پشت پھیرنا صرف 2 حالتوں میں جائز ہے۔ ایک تو یہ کہ میدان سے پشت پھیرنا محض ایک جنگی چال کے طور پر دشمن کو دکھلانے کے لیے ہو، حقیقتاً میدان سے ہٹنا مقصد نہ ہو، بلکہ مخالف کو ایک غفلت میں ڈال کر یک بارگی حملہ پیش نظر ہو۔ دوسری استثنائی حالت میں میدان سے پشت پھیرنے کی اجازت یہ ہے کہ اپنے موجودہ لشکر کی کمزوری کا احساس کر کے اس لیے پیچھے ہٹے کہ مجاہدین کی مزید کمک حاصل کر کے پھر حملہ آور ہوں۔ یہ استثناء ذکر کرنے کے بعد ان لوگوں کی سزا کا ذکر ہے جنہوں نے استثنائی حالات کے بغیر ناجائز طور پر میدان چھوڑا یا پشت موڑی، تو ارشاد فرمایا کہ میدان سے بھاگنے والے اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ان دونوں آیتوں میں یہ حکم معلوم ہوا کہ فریق مقابل کتنی زیادہ تعداد اور قوت و شوکت میں ہو، مسلمانوں کو ان کے مقابلے سے پشت پھیرنا حرام ہے، بجز 2 استثنائی صورتوں کے، کہ یہ کہ پشت پھیرنا بھاگنے کے لیے نہ ہو بلکہ یا تو پینترا بدلنے کے طور پر ہو یا کمک حاصل کر کے دوبارہ حملہ کرنے کا قصد سے ہو۔ غزوہ بدر میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اس وقت یہی حکم عام تھا کہ خواہ کتنی بڑی تعداد سے مقابلہ ہو جائے اور اپنی تعداد سے ان کی کوئی نسبت نہ ہو، پھر بھی پشت پھیرنا اور میدان چھوڑنا جائز نہیں۔ میدان بدر میں یہی صورت تھی کہ 313 کا مقابلہ تگنی تعداد یعنی 1000 سے ہو رہا تھا۔ بعد میں تخفیف کے احکام سورہ انفال کی آیت نمبر 65 اور 66 میں نازل ہوئی۔ آیت نمبر 65 میں 20 مسلمانوں کو 200 کافروں اور 100 مسلمانوں کو 1000 کافروں کے مقابلے میں جہاد کرنے کا حکم ہے، اور آیت نمبر 66 میں مزید تخفیف کا یہ قانون نازل ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کر دی اور تمہاری ضعف کے پیش نظر یہ قانون جاری کر دیا کہ اگر مسلمان 100 آدمی ثابت قدم ہوں تو 200 کفار پر غالب آ سکیں گے۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ اپنے 2 سے 2 گنی تعداد تک کو مسلمانوں ہی کے غالب رہنے کی توقع ہے۔
اس لیے پشت پھیرنا جائز نہیں. ہاں فریق مخالف کی تعداد دوگنی سے بھی زیادہ ہو جائے تو اسی حالت میں میدان چھوڑ دینا جائز ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اکیلا 3 آدمیوں کے مقابلے سے بھاگا وہ بھاگا نہیں، ہاں جو 2 آدمیوں کے مقابلے سے بھاگا وہ بھاگنے والا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. روح البیان. اب یہی حکم قیامت تک باقی ہے. جمہور امت اور ائمہ 4 کے نزدیک حکم شرعی یہی ہے کہ جب تک فریق مخالف کی تعداد 2 گنی سے زائد نہ ہو اس وقت تک میدان جنگ سے بھاگنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اگلی آیت میں غزوہ بدر کے بقیہ واقعے کا بیان کرنے کے ساتھ مسلمانوں کو اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ غزوہ بدر کے معجزہ اور فتح میں کثرت کے قلب سے اور قوت کے ضعف سے مغلوب ہو جانے کی اپنی صحیح و عمل کا نتیجہ نہ سمجھو، بلکہ اس ذات پاک کی طرف دیکھو جس نے نصرت و امداد نے یہ نقشہ جنگ پلٹ دیا. واقعہ جو اس آیت میں بیان ہوا اس کی تفصیل ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اور بیقحی وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ مارکہ بدر کے دن جب مکہ کے 1000 نوجوانوں کا لشکر ٹیلا کے پیچھے سے میدان میں آیا تو مسلمانوں کی قلت و ضعف اور اپنی کثرت و قوت پر فخر کرتا ہوا متکبرانہ انداز سے سامنے آیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ یہ تیرے جھٹلانے والے قریش فخر و تکبر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ نے جو فتح کا وعدہ مجھ سے فرمایا ہے اس کو جلد پورا فرما. تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ 1 مٹھی خاک لے کر دشمن کے لشکر کی طرف پھینک دیں. آپ نے ایسا ہی کیا اور ابن ابی حاتم نے بروایت ابن زید نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مٹی اور کنکروں کی مٹھی بھری ایک لشکر کے دائیں حصے پر، دوسری بائیں حصے پر، تیسری سامنے کی جانب پھینک دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس 1 یا 3 مٹھی بھر کنکریوں کی قدرت نے معجزانہ انداز میں اس طرح پھیلا دیا کہ مخالف لشکر کا کوئی آدمی باقی نہ رہا جس کی آنکھوں میں اور چہروں پر یہ دھول اور کنکریاں نہ پہنچی ہوں، جس کا اثر یہ ہوا کہ پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا. فرشتے الگ ان کے ساتھ شریک قتال تھے. بالآخر کچھ لوگ مخالف فریق کے قتل ہو گئے اور کچھ گرفتار کر لیے گئے، باقی بھاگ گئے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا. بالکل مایوسی اور نا امیدی کے عالم میں یہ فتح عظیم مسلمانوں کو حاصل ہوئی. میدان جنگ سے واپس آ کر آپس میں گفتگویں شروع ہوئیں. صحابہ کرام اپنے اپنے کارنامے ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے تو آگے آیت نازل ہوئی جس میں ان کو یہ ہدایت دی گئی کہ اپنے صحیح و عمل پر ناز نہ کرو. یہ جو کچھ ہوا وہ صرف تمہاری محنت و کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ خالص حق تعالیٰ کے نصرت و امداد کا ثمرہ تھا. جو دشمن تمہارے ہاتھوں قتل ہوئے ان کو در حقیقت تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.